صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ مبارک وسلم۔ سورہ کاف شریف، اس کے آخری دو رکوع باقی ہیں جس میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور بھی بڑے بڑے واقعات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، تم فرماؤ، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں تمہیں اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، عرض کی وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا اور اسے بری مار دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، اور جو ایمان لے آیا اور نیک کام کیے تو اس کا بدلہ بھلائی ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عن قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ میں ٹھیک۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جس کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ کذالک، بات یہی ہے، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، دو پہاڑوں کے درمیان ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اور اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو کہ میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پر
دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی. کہا پھونک مارو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اڈیل دوں. فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں. قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا. وکانوا لا یستطیعون السمع، اور حق بات سن نہ سکتے تھے. جی سکندر، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں. انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے. دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے جو تمام دنیا پر حکمران تھے. 2 مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر. اور عنقریب ایک 5ویں بادشاہ اور اس امت سے ہونے والے ہیں، ایک 5ویں بادشاہ اور اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی ہے. ان کی حکومت تمام ربوع زمین پر ہوگی. ذوالقرنین کی اللہ زرخشرات. ارشاد خان صاحب. جی ان کی کون تمام روح زمین پر ہوگی. ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے. اللہ نے انہیں محبوب بنایا. سنیں، ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی. یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ خضر بھی تھے. وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے صفحہ 752. اور انہوں نے پی بھی لیا. وہاں تک حضرت خضر علیہ السلام وہ چشمہ حیات تک پہنچے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا. اس سفر میں جی حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات پا بھی لیا اور اس پر پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا. اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب نازل قطع کر ڈالے اور سمت مغرب میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا. وہاں انہیں آفتاب وقت غروب ایسے نظر آیا گویا وہ سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرات محترم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم. وقضا جی
جی افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کے ناقص عمل کن کے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کے جن کی سب سے ناقص عمل ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں ولقائہ اور اس کا ملنا نہ مانا، فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ان کا کیا دھرا سب ضائع ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، بما کفروا، بدلہ ان کے کفر کا، واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔ اللہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، تو تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلیہ وسلم۔